السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرک میں فیل ہونے پر یعقوب صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ بیٹے سے یہ تھپڑ برداشت نہ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے غم میں ہر روز روتی تھی تو یعقوب صاحب یہی کہتے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کمینہ واپس آ جائے گا۔ مگر کئی دنوں تک بیٹا واپس نہ آیا۔ اخبارات میں اشتہارات دیے اور مساجد میں گمشدگی کے اعلانات بھی کروائے گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ایک ماہ گزر گیا تب باپ کو تشویش ہونے لگی اور اس نے مختلف شہروں میں جا کر بیٹے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں بیمار رہنے لگی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن بیٹے کا پتہ نہ چلا۔ 1 سال بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی جس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ یعقوب صاحب نے اس کو اپنے بیٹا کی لاش صحیح سمجھتے ہوئے قبرستان میں دفنا دیا۔ 20 سال بعد یعقوب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئے اور بیرے سے کہا کہ ہوٹل کا سب سے سستا ترین کھانا لے آؤ۔ بیرا اس بزرگ کی بات سن کر حیران ہوا۔ اس نے جا کر مینیجر کو بتایا کہ ہمارے ہوٹل میں ایک ایسا بزرگ جوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ مینیجر نے جلدی سے ایک ایسا کام کیا کہ آج میٹرک کے امتحان کا رزلٹ تھا اور رزلٹ معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے، اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اس کو رزلٹ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا علاج بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ماں پر پورا پیسہ لگا چکے تھے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی۔ میں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا چاہتا تھا لیکن اب ماں کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ساری رات ماں درد کی وجہ سے تڑپتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک پتھری بتائی تھی اور اس کا آپریشن بتایا تھا، لیکن آپریشن کے لیے اخراجات بالکل ابا کے پاس نہیں تھے۔ بابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ادویات سے یہ پتھری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری راستہ بہرحال آپریشن ہی تھا۔ میں رزلٹ چیک کرنے گیا لیکن بغیر رزلٹ چیک کیے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو ابا کا موڈ خراب ہوگا، وہ مجھے مزید محنت کرنے کا مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے۔ اس کا چہرہ لال تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے معافی مانگتا اور اس سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گا، ماں کی بیماری کی وجہ سے میں ٹھیک سے تعلیم پر توجہ نہ دے پایا۔ یہ سب میں اپنے بابا کو بتانا چاہتا تھا لیکن ابا نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ابا نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کچھ لمحوں تک تو میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا میں نیچے زمین پر لیٹا ہوں۔ ابا اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے جبکہ میری بیمار ماں چارپائی سے اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماں میرے کپڑے سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بلائیں لے رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا شدید غم تھا کہ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، کیونکہ وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی ماہ سے اس گھر میں مسائل چل رہے تھے۔ تعلیم کا ماحول نہیں مل رہا تھا۔ شاید اگر میں ہاسٹل میں ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس کے رویے کی وجہ سے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور گھر سے جانے کا وعدہ کیا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آ پاؤں گا۔ ابا نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا دراصل یہ میرے ضمیر پر تھپڑ مارا تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب میں ایسا نالائق نہیں تھا کہ ابا سے کسی قسم کا بدلہ لیتا، لیکن میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا
جب شام ہونے لگی تو میرا دل بہت گھبرانے لگا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ مغرب کی اذان سے پہلے تمہیں گھر ہونا ضروری ہے، اور ابا کے میں نے حکم کی ہمیشہ تعمیل کی۔ جامع مسجد میں گیا، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہا۔ امام مسجد مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، شاید اس کے لیے میں اجنبی تھا، وہ جانتے تھے کہ میں اس محلے کا نہیں۔ اس کے بعد عشاء کی اذان تک میں ادھر رہا۔ عشاء کے بعد جماعت نماز ادا کی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تو امام صاحب میرے پاس سے اور کہا کہ بیٹا کیا مسافر ہو یا پھر گھر سے روٹ کر آئے ہو؟ اس وقت میں امام صاحب کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ مسجد میں رہتے ہوئے میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے امام صاحب سے یہی کہا کہ میں مسافر ہوں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں نے منع کیا اور جھوٹ بولا کہ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، مگر وہ تجربہ کار انسان تھے، اس نے میری آنکھوں کو پڑھ لیا کہ میں کتنا بھوکا ہوں، لہذا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئے، میں نے کھانے کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر سے باہر میری پہلی رات مسجد میں گزاری۔ دوسری طرف یعقوب صاحب یعنی میرے والد اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن یعقوب صاحب کی بیوی اپنے بیٹے ظفر کے لیے زیادہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا اور اس ناکامی پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جبکہ اسے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ یعقوب صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے ظفر سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، اس نے میری امیدوں پر پانی پھیرا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کلاس ٹاپ نہیں بلکہ ضلع ٹاپ کرے گا اور پوزیشن لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن حاصل نہیں کی، لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا، لیکن وہ کم بخت تو فیل ہوا۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے میں کتنا ڈسٹرب تھا۔ تمہارے آپریشن کے لیے میں نے لوگوں سے قرض مانگے، ان حالات میں کم از کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے تو کوئی خوشی نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھے خوش نہ دی۔ خیر میاں بیوی میں یہ تکرار جاری رہے۔ ماں بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، رات کو اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ یعقوب صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور بیوی سے کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے پاس ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کمینہ صبح گھر واپس لوٹ کر آئے گا۔ مگر صبح کی شام ہوئی، دن گزرتے گئے، لیکن ظفر واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگا بیٹا ناشتہ کر کے ہی یہاں سے جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری اگلی منزل کیا ہے، مگر امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک یہاں رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ میرے لیے گھر سے ناشتہ لایا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت یا پھر دہاڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ کھانا پڑے۔ مزدوروں کے ایک اڈے پر جا کر کھڑا ہوا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو مزدوری کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورکشاپ تھی اور ورکشاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے مزدوری چاہیے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم میری ورکشاپ پر کام کرو گے؟ میں ورکشاپ کا مالک ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورکشاپ پر رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ تمہیں رہائش اور ماہانہ 15,000 روپے ملیں گے، تمہاری یہ تنخواہ ہوگی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر آپشن میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا اور اپنا شہر چھوڑ دیا تھا تاکہ میرا باپ مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اس نے تلاش کیا بھی یا نہیں پتہ نہیں۔ مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبارات میں اشتہارات وغیرہ دیے یا مساجد میں اعلانات کروائے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے کہ یا نہیں، لیکن
واحد ماں تھی جس کے لیے میں پریشان تھا۔ مجھے یاد آ رہی تھی، میرے دل میں کبھی کبھی آتا کہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر ابا کا خیال دل میں آتا تو میں اپنے ارادے سے باز رہتا۔ ورکشاپ پر مجھے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی۔ مالک یہی سوچ کر خاموش رہا کہ جب مانگے گا تو تنخواہ دے دوں گا، لیکن 40 دن گزر چکے تھے، ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے یہی کہا کہ مالک 1 ماہ سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے، آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پایا، میں تمہیں 2 ماہ کی اکٹھی تنخواہ پورے 30,000 روپے دوں گا۔ یہ میرے پاس امانت ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا تھا، ورکشاپ پر جتنا کام مجھ سے ہو سکتا اس کا ہر حکم بجا لاتا، پورے 8 گھنٹے مزدوری کرتا تھا۔ ورکشاپ بند ہونے تک میں دکان پر ہی رہتا تھا، کبھی اسے کسی شکایت کا موقع نہ دیا، نہ ہی کسی قسم کی میں نے کوتاہی کی۔ جب 2 مہینے مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا دوبارہ مطالبہ کیا۔ اس بار مالک نے دوستوں کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔